دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سی خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت پاکستان دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے سوڈان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور غزہ میں گزشتہ شب اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں تمام انسانی اسمگلروں کی جائیدادیں اور اثاثے ضبط کرنے سمیت ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف کیے گئے اقدامات پر پیش رفت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا عمل مزید مؤثر بنانا چاہیے۔ شہباز شریف نے دفتر خارجہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان تمام متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے جہاں پاکستانی انسانی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا ہو رہا ہے اور پاکستان کو ان کی حوالگی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کی وزارت اور جامعہ کراچی کے HEJ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز نے بجلی کے معیار کو یقینی بنانے اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کراچی میں ہوئے جس میں قومی غذائی تحقیق و تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت HEJ کیڑے مار ادویات کے اجزاء اور متعلقہ تجزیہ کے لیے تجارتی جانچ کی سہولیات فراہم کرے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے معیاری بیج تیار کرنے کے لیے تحقیق شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ناقص معیار کے بیجوں کی پیداوار کو روکا جا سکے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے قومی ترقی کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مکمل صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے پاکستان کی پالیسیوں کو عالمی معیار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسٹار لنک کے لائسنسنگ اور لو ارتھ آربٹ کے لیے ریگولیٹری لائے عمل پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضابطوں کے لیے کنسلٹنٹ کی تقرری چند ہفتوں میں مکمل کر لی جائے گی۔ LEO سیٹلائٹ کے لیے ایک مضبوط ریگولیٹری لائے عمل کو یقینی بنانے اور روابط اور تکنیکی جدت کو فروغ دینے کے لیے اس عمل کو تیز کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکومت پاکستان دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینے پر عمل پیرا ہے۔ دسمبر میں حکومت کی طرف سے ڈیجیٹل نیشنل پاکستان ایکٹ پیش کیا گیا جس کا مقصد تمام شہریوں کی ڈیجیٹل پہچان کو محفوظ بنانا اور آن لائن خدمات کی فراہمی کو مضبوط کرنا تھا۔ اس سے معاشی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے زرعی شعبہ استحکام کی طرف گامزن ہے۔ وزارت تجارت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان تیلوں کے بیجوں کی بین الاقوامی سطح پر فروغ کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تل کے بیجوں کی برآمدات میں 366% اضافہ ہوا اور اس میں $1 ارب سالانہ اضافہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان تل کے بیجوں کی پیداوار میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ تل کے بیجوں کی پیداوار میں مزید بہتری سے اس کے اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی بھی توقع ہے۔ پاکستان نے سوڈان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے تنازع کے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے پائیدار سیاسی حل تلاش کریں۔ سوڈان میں شہریوں کے تحفظ پر سلامتی کونسل کی بریفنگ میں حصہ لیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا کہ جنگ صرف سوڈانی عوام کے لیے مزید ہلاکتیں اور تباہی لائے گی۔ انہوں نے سوڈان میں شہریوں کے خلاف تشدد اور مظالم کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کو فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ غزہ میں گزشتہ شب اسرائیل کے حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔
اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں میں 45,800 فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس سال انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ اس سلسلے میں کراچی میں پیش کی ہونے والے ایونٹ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شرکت کی اور چیمپئن شپ کے لیے بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.shv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔